آج انشاءاللہ ہم کریں گے آیت 102 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے آیت میں بات ہوئی تھی کہ انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گی نشانیاں اور ڈراوے وہ لوگ جو ایمان نہیں لانا چاہتے۔ تو اگر نہیں ہی ایمان لانا چاہتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ کہیے فہل، ویسے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پس کیا، لیکن کیونکہ آگے اللہ آ رہا ہے تو پھر اس کا ترجمہ بن جاتا ہے نہیں، اور نہیں ترجمہ کرنے سے بعد اس میں اللہ اور نہیں مل کے ایک حصر کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ حصر کا مفہوم کا مطلب ہے کہ جو مطلب ہے وہ ایک جگہ پر محصور ہو جاتا ہے، کہ بس یہی اس کا میننگ ہے۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا، تو ترجمہ یہ بنے گا کہ وہ تو بس انتظار کر رہے ہیں۔ لفظی ترجمہ ہوگا بس نہیں وہ انتظار کر رہے مگر، با محاورہ بن جائے گا وہ تو بس انتظار کر رہے ہیں مثل ایام الذین خلو من قبلہم، ان دنوں کی طرح کا، اس طرح کے دن کا جس طرح کے دن الذین خلو من قبلہم، ان لوگوں کے تھے جو ان سے پہلے گزر گئے۔ مثل ایام الذین، یہ بنیادی طور پر ایک طرح سے اگر اس کو دیکھیں گے تو یہ مرکب اضافی در مرکب اضافی ہے، ان لوگوں کے دنوں کی مثال کا، وہ تو بس اس کا انتظار کر رہے ہیں، ایسے دنوں کا جیسے یعنی اللہ کے دن ہیں، ان کو ایام اللہ بھی قرآن شریف میں بعض اوقات استعمال ہوا ہے کہ وہ دن جو پچھلی قوموں پر گزرے، ان دنوں سے مراد ہوتی ہے فیصلہ کن عذاب کے دن، جیسے عاد اور سمود وغیرہ پر آئے، جو مشرکین مکہ کو معلوم تھے کہ انہی کی واقعات بتائے جا رہے ہیں، اور اس صورت میں سورہ یونس میں مختلف رسولوں کے بریف واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اگلی صورت میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ ڈیٹیل سے واقعات آئیں گے۔ تو یہ اب صورت کا اختتام ہو رہا ہے، اور اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جن پر پہلے عذاب آئے، اب تم عذاب کے بغیر اگر نہیں تمہارا ارادہ کوئی کہ بعد آؤ، جیسے کسی بھی قوم نے فائدہ نہیں اٹھایا، اگر تم بھی یہ کام کرنا چاہتے ہو سوائے حضرت یونس کی قوم کے جو عذاب آنے سے پہلے ایمان لے آئے، اور تم اس سے رستے پہ نہیں چلنا چاہتے، تو ان کو کہہ دو کہ ٹھیک ہے، کل کہہ دیجئے فانتظروا، پھر تم کرو انتظار، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، کیونکہ عذاب لانا تو میرے اختیار میں تو ہے نہیں، یہ تو اللہ کے اختیار کی بات ہے۔ آثار تمہارے یہی لگ رہے ہیں کہ تم یہی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مکہ کے جو لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلے بڑے تھے، آپ کے علاقے کے، قبیلے کے، محلے کے، شہر کے لوگ تھے۔ ایسے لوگوں سے انسان کو محبت ہوتی ہے، جن سے محبت ہو اگر وہ بھی ڈھیٹوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، اللہ کی نشانیوں کا، اللہ کے ڈراووں کا انکار کر دیں، تو رسول سے کہا جا رہا ہے کہ پھر ٹھیک ہے، ان کو کہہ دو کہ بس ٹھیک ہے، پھر اب تم انتظار کرو عذاب آنے کا۔ میں بھی اب انتظار کرتا ہوں کہ جب تم پر عذاب آئے گا، رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی یہ آسان چیز تو نہیں ہے کہ آپ کے ان ساتھیوں کے اوپر جن کے ساتھ آپ نے بچپن گزارا اور پروان چڑھے اور 40 سال کی عمر تک پہنچے، اور پھر ان کو ٹھیک ہے آپ سمجھاتے رہے اور وہ نہیں مانے، مگر ان کے متعلق یہ اسٹرانگ سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر حق کا انکار کرو گے جان بوجھ کر، اگر اللہ کی نشانیوں سے اور اللہ کے ڈراؤں سے ڈرو گے نہیں، تو پھر یہ ہوگا۔ ہم جو 1500 سال بعد پیدا ہوئے، ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم نہیں ڈریں گے، ہم اللہ کی نشانیوں سے سبق حاصل نہیں کریں گے تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں ایسے خیال آتے ہیں؟ کیونکہ لوگ قرآن پڑھتے نہیں ہیں۔ اگر قرآن پڑھ لیں تو یہ جو چیزیں لوگوں نے ادھر ادھر سے پکڑ کے جو کٹھی کی ہوئی ہیں، اور جس کے ذریعے سے فالس ہوپس دی ہوئی ہیں، ہوپ ہونی تو بہت ضروری ہے، لیکن ہوپ اور خوف
دونوں ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی چاہیے، نہ ڈر نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید بھی رکھنی چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. دونوں کام جو ہے یہ کافروں کے ہیں. مایوس بھی کافر ہوتا ہے، اور خدا کے سامنے پیش ہونے سے بے خوف اور نہ ڈر بھی کافر اور مشرکی ہوتا ہے. مومن کا کام ہے اللہ سے اچھی امید رکھے اور ڈرتا رہے اور کوشش کرتا رہے. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. بس وہ تو انتظار کر رہے ہیں بس اس طرح کے دن کا جیسے دن پیش آئے ان سے پہلے والے لوگوں کو، ان لوگوں کو جو ان سے پہلے گزرے. کہہ دیجئے کہ انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. اگر ہم کوئکلی ذرا اس کو دیکھ لیں، جو ہم پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں، باب افعال اور تفعیل، یہ دو بڑے کامن کیٹیگریز ہیں، باب ہیں جو ایک طرح کا ہی اثر ڈالتے ہیں فعل کے اوپر. کیا کرتے ہیں کہ یہ ان ٹرانزیٹو کو ٹرانزیٹو کر دیتے ہیں، یعنی ایسا فعل جو اپنے تک محدود ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے، اس کو آگے ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں. متعدی، جیسے متعدی بیماری ہوتی ہے نا جو ایک بندے سے دوسرے تک چلی جاتی ہے. مطلب کیا؟ علم یعلم، جاننا، یہ ایک لازم فعل ہے. اس نے جانا، اس میں کوئی مفعول نہیں ہوتا، مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ بیٹھا، وہ کھڑا ہوا، وہ نکلا، یہ سب ہوتے ہیں انٹرانزیٹیو یا فعل لازم. باب افعال کیا کرتا ہے؟ افعل یفعل، یعنی اعلم یعلم. اور تفعیل کیا کرتا ہے؟ علم یعلم. اور ہمیں ان کے مصدر سے پتہ لگتا ہے کہ اعلام جو ہے یہ باب افعال ہے، اور تعلیم جو ہے تفعیل ہے. دونوں کا مطلب ہے نالج دینا. علامہ اس نے علم دیا، علامہ اس کا بھی مطلب ہے اس نے علم دیا. تو یہ اب ٹرانزیٹو ہو گئے، متعدی ہو گئے ہیں. فرق کیا ہے؟ علامہ میں ایک مرتبہ کرنے کا مفہوم ہے، اور تعلیم میں درجہ بدرجہ، بار بار، تسلسل سے یا کثرت سے کرنے کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. تو اگر آپ سے کسی نے پتہ پوچھا، آپ نے بتا دیا، تو یہ ہے اعلام، آپ نے اس کو بتا دیا. اور اگر آپ نے مدرسے میں کسی کو ایک سال بٹھا کر تعلیم دی تو یہ ہے تعلیم. یہاں پر بھی باب فعال اور تفعیل دونوں اس ایک ہی آیت میں ایک ہی ورب کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں. ورب ہے نون، جیم اور واو سے. نجا ینجو، رہائی پانا. تو نجا یونجی کا مطلب ہے رہائی دلوانا، جیسے علامہ کا اور علامہ کا مطلب تھا جانکاری دینا. اور افعال کریں گے تو ہو جائے گا انجا ینجی. اور اس کو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ باب افعال میں یاد رکھیں اسلم یسلم، یہ تقریباً یاد کرنا آسان ہے. اور باب تفعیل میں یاد رکھیں علامہ یعلم. تھوڑی سی ایفرٹ کریں گے تو یہ یاد رہیں گے. میں کوشش کروں گا انشاءاللہ اس کا ایک چارٹ بھی بنا دوں. ثم ننجی رسولنا، پھر ہم بار بار نجات دیتے ہیں، یعنی ہم نجات دیتے رہے ہیں رسولنا، اپنے رسولوں کو. عذاب آئے، لوگ گزرے، کئی دفعہ ایسا ہوا کہ لوگ ایمان نہیں لائے، تو جو رسول تھے اور ان کے ساتھ جو چند لوگ تھے، والذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، ان کو ہم نے نجات دے دی. تو ہم نجات دیتے رہے ہیں، یہ ہے مضارع کا صیغہ. بات ماضی کی ہو رہی ہے تو ترجمہ ماضی میں کریں گے اس بات کا، آگے مستقبل ہی کی بات ہے مضارع میں. تو ہم نجات دیتے رہے ہیں اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. کذالک، اسی طرح، حقا علینا، حق ہے ہم پر، لازم ہے ہم پر، ننجی المؤمنین. یہ ننجی، یونجی وہ رہائی دیتا ہے یا دے گا، ننجی ہم رہائی دیتے ہیں. اس کی یہ جو ہے نا وہ آگے جوڑ رہی تھی تو شاید اس لیے لکھی نہیں گئی، ویسے یہاں اور کوئی ریزن نہیں ہے یہ کہ نہ لکھنے کی، یہ بس قرآن کا رسم کھاتا ہے. ننجی المؤمن، اسی طرح ہم پر لازم ہے کہ ہم مومنوں کو نجات دیں گے. ظاہر سی بات ہے اب آخری رسول آئے ہیں تو اب ایک ہی دفعہ یہ واقعہ ہوگا نجات دینے کے، کیونکہ بات اس نجات کی ہو رہی ہے جو فیصلہ کن عذاب سے بچایا جاتا ہے. جب اللہ کا رسول دنیا میں تشریف لے آتا ہے تو تمام حجت ہو جاتی ہے، چیزیں کرسٹل کلیئر ہو جاتی ہیں. اس وقت اگر لوگ ایمان نہیں لاتے تو ان کے پاس آپشن نہیں ہوتی، دنیا میں ہی قیامت برپا ہو جاتی ہے اور دنیا میں ہی ان کو عذاب مل جاتا ہے.
جس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ قیامت میں جانے کے بعد ان کو کوئی حساب کتاب سے گزرنا نہیں پڑے گا، یعنی ان کی ذلت و رسوائی کے لیے دنیا کے سامنے ان کا معاملہ رکھا جائے گا، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، مگر یہیں سے طے ہو کے جائے گا کہ وہ پکے جہنمی ہیں، اور قبر میں بھی ان کو عذاب ملنا شروع ہو جائے گا، جیسے فرعون اور اس کے ساتھیوں کے متعلق قرآن شریف میں ہی آتا ہے کہ وہ صبح و شام آگ کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں۔ مگر کیونکہ اب یہ والا فیصلہ کو عذاب ایک ہی دفعہ آنا تھا، تو شاید اس وجہ سے یہاں پر باب فعال استعمال کیا گیا، یہ کیونکہ بار بار ہوئے تو اس میں باب تفعیل استعمال کیا گیا۔ یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ عام آزمائش میں ایسا ہو سکتا ہے کہ مومن کو نہ نجات مل پائے، اس کے لیے قیامت والے دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر رکھے ہوں، اور کافر جو ہے وہ کسی آزمائش میں مومن پر کامیاب ہو جائے۔ ایون یہاں تک ہوا کہ اللہ کے نبیوں کو بھی لوگوں نے قتل کر دیا۔ رسولوں کے ساتھ یہ نہیں ہوتا، رسولوں کا معاملہ فرق ہے۔ ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا كذلك حقا علینا ننجی المؤمنین، پھر ہم نجات دیتے رہے ہیں اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اسی طرح لازم ہے ہم پر کہ ہم نجات دیں گے مومنوں کو۔ قل کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم، اگر ہو تم، فی شک میں، من دینی، میرے دین کے بارے میں، اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہے کہ دین سے مراد کیا ہے، یہ سورہ کافرون والی بات ہے جو یہاں پر آ رہی ہے، کہ تمہیں یہ خیال ہو کہ میں تمہارے ساتھ تمہاری باتیں مان لوں گا، درمیان میں سودے بازی کر لوں گا، جیسے مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ آپ بادشاہ بن جائیں، آپ مال و دولت لے لیں، ہم آپ کی پسند کی عورت سے شادی کروا دیتے ہیں، ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں۔ تو آخری جب سٹیج کے قریب پہنچ جاتے ہیں نا، تو یہ ایک طرح سے اعلان ہے ان سے بری الذمہ ہونے کا۔ سورہ کافرون میں تو بالکل کلیئر ہے، اپیرنٹلی وہ ہجرت سے بالکل پہلے سورت نازل ہوئی کہ میں نہیں کبھی بھی عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو وہی بات یہاں آ رہی ہے، فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں نہیں عبادت کروں گا ان لوگوں کی۔ یہ اللہ دینا جو ہے یہ جاندار چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہاں پہ تو آتا ہے نا لا اعبد ما تعبدون، اس میں تو ماں میں جاندار بے جان دونوں شامل ہو جاتے ہیں، یہاں کیٹیگوریکلی جاندار چیزوں کی بات ہو رہی ہے، ان ہستیوں کی۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے آج کے دور میں لوگ بزرگوں کو پکارتے ہیں، اس وقت بھی یہی تھا، وہ جو بت بنائے جاتے تھے وہ تو ایک سمبل تھے، اصل میں تو ان بتوں کے ذریعے سے ان ہستیوں کو پکارا جاتا تھا جن کو انہوں نے خدائی میں خدا کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہوا تھا، چاہے وہ بت فرشتوں کے تھے، مثلا لات، منات، ان کو یہ کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹی ہیں، اور انہوں نے مثلا لات جو ہے وہ اللہ کی مونت بنائی ہوئی تھی، عزا جو ہے وہ عزیز کی مونت بنائی ہوئی تھی، تو وہ تھے تو بت، مگر کانسیپٹ میں ان کے پیچھے ہستیاں تھیں، اور چاہے وہ کوئی ان کے بزرگ تھے، نیک لوگ تھے جو دنیا سے گزر گئے، پھر اس کی انہوں نے تصویریں اور بت بنا لیے، جیسے مثلا آج بھی عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بنائے ہوئے ہیں، بدھ جو ہیں انہوں نے گوتم بدھ کے بنائے ہوئے ہیں، گوتم بدھ ہو سکتا ہے نیک انسان ہو، بلکہ ہو سکتا ہے نبی ہی ہو، ان کے بت بنا کے ان کو پوچھتے ہیں۔ ہندوؤں نے بھی جو اگر رام کا بت بنایا ہوتا ہے تو بیسیکلی کانسیپٹ یہ نہیں ہوتا کہ یہ ایگزیکٹلی اس پتھر کے بت سے مانگ رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہستی ہوتی ہے جس سے وہ ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان ہستیوں کی میں تو عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، جن سے تمہیں امیدیں ہیں، جن کو تم نے مدد کے لیے رکھا ہوا ہے کہ یہ میری مدد کریں گے اللہ کی مرضی کے خلاف یا اللہ کی مرضی کے بغیر، یہ میری مدد کرنے پہ قادر ہیں۔ تو یہ چیز میرے ساتھ تو نہیں ہونے والی، میں تو نہیں عبادت کروں گا ان ہستیوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ اچھا، یہ جو الفاظ استعمال ہوتا ہے نا من دون اللہ، یہ اس کی گریوٹی کو، سیریسنس کو شو کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر تم نے اللہ کو اور ایک بت کو اکٹھے پکار لیا پھر ٹھیک ہے،
کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے ساتھ، تو پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت ہو سکتی ہے، اللہ ہی سے مانگا جا سکتا ہے، اللہ کے سوا تم جس سے بھی مانگتے ہو وہ اللہ کو چھوڑ کے مانگتے ہو، کیونکہ یہ کام ہی وہ ہے جو اللہ کے خلاف ہے، اللہ کے چھوڑ کر ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کو کہ اچھا جی میں اللہ سے بھی مانگتا ہوں اور ایک بت سے بھی مانگتا ہوں تو میں اس کی اس میں نہیں آتا آیت کی ڈیفینیشن میں۔ ولیکن اور لیکن اعبد اللہ، میں تو عبادت کرتا ہوں اللہ کی، اور اللہ کی کیا خوبی ہے، الذی یتوفاکم، جو تمہیں فوت کر دے گا، جو تمہیں وفات دیتا ہے۔ میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ جو کوئی اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتا ہے یا کسی سے مانگتا ہے، مثلا کوئی حضرت عبد القادر جیلانی سے مانگتا ہے، وہ تو خود فوت ہو گئے۔ اللہ وہ ہستی ہے جس نے فوت نہیں ہونا، بلکہ وہ سب کو فوت کرے گا، اور جن کو مخاطب کیا جا رہا ہے ان کو بھی، تمہیں بھی فوت کر دے گا۔ تمہیں بھی جب فوت کر دے گا تو پھر اس کے پاس پلٹ کر جانا پڑے گا۔ یہ تم جس اپنے اقتدار پر، دولت پر، اولاد پر اکڑتے پھرتے ہو، یہ ہمیشہ تھوڑی رہے گی، تم نے خود ہی ہمیشہ نہیں رہنا۔ اگر تم مرتے دم تک بھی تمہارے پاس پیسہ رہے، دولت رہے، چودراہٹ رہے، تو مر تو جانا ہے تم نے۔ تم نے خود ہی جب یہاں رہنا، تو ان چیزوں کو پیچھے رہ بھی جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو جب تم مر جاؤ گے پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ اکڑ کہاں جائے گی؟ پھر تو تم فوت ہو جاؤ گے۔ وہ بھی جنہیں تم پکارتے ہو وہ بھی فوت ہو چکے ہیں، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے، اور تم خود بھی فوت ہو جاؤ گے۔ تو میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تم کو وفات دیتا ہے۔ اور اپیرنٹلی یہ ان کا عقیدہ مشرکین مکہ کا بھی یہی تھا کہ اللہ ہی مارتا ہے اور اللہ ہی زندگی دیتا ہے۔ وہ امرتو، اور مجھے حکم دیا گیا، ان اکون من المؤمنین، کہ میں مومنوں میں سے ہو جاؤں۔ اخونا جو ہے یہ ہے متکلم کا صیغہ، فرسٹ پرسن، اور عربی میں جب اس طرح آتا ہے نا تو انگریزی میں تو خیر ایک پرابلم ہوتی ہے، انگریزی میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے یہ کہنا ہو نا کہ اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں ہو جاؤں مومنین میں، یہ ہے ڈائریکٹ، یہ پتہ نہیں انڈائریکٹ ہے۔ اور دوسرا وہ ہوتا ہے جس کے اندر کومے لگائے جاتے ہیں۔ اگر یوں ہوتا نا اور مجھے حکم دیا گیا کہ تم ہو جاؤ مومنوں میں، تو پھر اس کو کوموں کے اندر لکھتے ہیں۔ اور وہاں پھر آپ کو اگر یہ انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، اور ہمارے اکثر نہیں ہوتی کیونکہ اردو میں نہیں ہے ایسے، یہ کوموں والا سسٹم کو خاص نہیں ہے، اور عربی میں تو بالکل ہی نہیں ہے۔ تو جب ہمیں اردو میں نہیں آتا تو ہم انگریزی میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ میں بہت غلطیاں کرتے ہیں، بہت پڑھ لکھ جانے کے باوجود بھی۔ عربی میں یہ ہے ہی نہیں۔ تو اب یہاں پر خیر متکلم کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اگلی آیت میں جو ہے وہ سیکنڈ پرسن استعمال ہوا ہے، اور اسی فلو میں چلتا آ رہا ہے۔ تو یہ عربی کا سٹائل بھی ہے اور قرآن شریف کا سٹائل بھی ہے کہ اس کے اندر جو صیغہ ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے، کیونکہ یہ ایک تقریر کے سٹائل میں ہے۔ تو مجھے تو یہ حکم دیا گیا کہ مومن بن جائے، یعنی میں تو مومن ہوں اور میں انشاءاللہ مومن ہی رہوں گا۔ تمہارا پھر جو مرضی ہے، جو پیچھے بات ہوئی کہ پھر تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں، میں تو اپنی بندگی چینج نہیں کرنے والا، میں تو تمہارے کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کرنے والا، کہیں بیچ میں مڈل گراؤنڈ پر نہیں آنے والا کہ میں تمہارے بتوں کو برا کہنا بند کر دوں یا تمہارے ساتھ ان کی عبادت میں شریک ہو جاؤں۔ قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین۔ کہہ دیجئے اے لوگو، اگر تم شک میں ہو میرے دین کے متعلق تو میں تو عبادت نہیں کروں گا ان ہستیوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اور لیکن میں تو عبادت کرتا ہوں اللہ کی جو تمہیں وفات دیتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں مومنین میں سے ہو جاؤں۔ اور ان، یہ کہ، یہی امرتو جو ہے اس کا ان کنٹینیوڈ ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا کہ اقم، یہ بنیادی طور پہ اقامہ یقیمو ہے نا، یہ بھی باب فعال ہے۔ تو جیسے اسلم ہوتا ہے نا، تو یہ ہے اقیم، بیسیکلی تو یوں بننا تھا نا، اقیم، اقیم ذرا بولنے میں صحیح نہیں لگتا تو وہ اقیم ہو جاتا ہے، یہ فعل امر ہے۔ اسلم، تو فرما بردار ہو جا، اس کا لہو ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ تو اور یہ کہ تو
سیدھا کر لے، اسٹریٹ کر لے، بالکل کس چیز کو؟ وجہ کا، اپنے چہرے کو، تو اپنے چہرے کو بالکل سیدھا کر لے، یعنی آپ اب ناک کی سیدھ میں جائے، ادھر ادھر نہیں جانا، آگے پیچھے نہیں دیکھنا، کبھی دائیں کبھی بائیں نہیں مڑنا، سامنے نظر رکھی ہوئی ہے، اپنا چہرہ بالکل جو ٹارگٹ ہے، جو گول ہے، اس کے اوپر فوکس کیا ہوا ہے۔ گول کیا ہے؟ دین ہے گول۔ دین حنیف بندگی کا وہ طریقہ جس کے اندر جو اللہ کی عبادت ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کی جائے، یکسوئی ہو جس کے اندر۔ ایک عربی میں لفظ ہوتا ہے حنف، اور ایک لفظ ہوتا ہے جنف۔ جنف کا مطلب ہوتا ہے کسی طرف جھک جانا، کسی کی طرف مائل ہو جانا، سائڈ پہ چلے جانا۔ حنف جو ہے یہ بالکل سٹریٹ، سیدھا، یکسو، ایک ہی طرح۔ تو مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنا رخ یکسو کر لے دین حنیف کی طرف، اور یہ حنیف ایکچولی اسی کے پارٹ بن جاتا ہے، یعنی یہ جس کو کہتے ہیں ڈبل ایمفیسس، ایک طرح سے کہہ لیں کہ پہلے بالکل چہرے کو سیدھا رکھنے کی بات ہوئی، اسٹریٹ کرنے کی، مضبوط کرنے کی، اور پھر بات ہوئی کہ کرنا بھی حنیف ہو کر ہے، یعنی یہ دین جو ہے یہ ایک پورا لفظ ہے، اور حنیفن جو ہے نا یہ اس کی حالت ہے۔ اقیم وجہ کا حنیفن، اپنا چہرہ رکھ سیدھا، یکسو ہوتے ہوئے، بالکل ذرہ برابر میلان کسی اور طریقے کی طرف نہ ہو، جو مختلف طریقوں سے قرآن شریف میں یہ بات کی جاتی ہے۔ جیسے ایک جگہ آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے پورے۔ اور یہاں پہ جو اطاعت میں یکسوئی ہے، عبادت میں جو یکسوئی ہے، دین آبویسلی بنیادی مطلب تو اس کا اطاعت ہوتا ہے، دین کا طریقہ ہوتا ہے، طریقے کی جو یکسوئی ہے وہ کس چیز کی یکسوئی ہے؟ وہ توحید کی ہے، کیونکہ آگے آ رہا ہے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز نہ ہونا مشرکوں میں سے۔ ہرگز نہ ہونا مشرکوں میں سے مطلب یہ ہے کہ ایک تو شرک ہو گیا نا، کیا آپ نے کہا جی ہم بتوں کی پوجا نہیں کرتے، تو کیا اب دین حنیف ہو گیا؟ کیا اب یکسو ہو کے توحید کی پیروی ہو گئی؟ نہیں، صرف کسی کے آگے سجدہ نہ کر دینے سے اقم وجہ کا للدین حنیفن نہیں ہے، یہ تو اس صورت میں ہے کہ جب عبادت بھی صرف اور صرف اللہ کی جائے، جب اطاعت بھی صرف اور صرف اللہ کی جائے، جب مدد بھی صرف اور صرف اللہ سے مانگی جائے، اور جب یہ کانسیپٹ رکھا جائے کہ آگے جا کر صرف اور صرف اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، دنیا میں لانے والا بھی وہی ہے، دنیا سے لے جانے والا بھی وہی ہے، جو بھی کرنا ہے اس لیے پھر اس کی جو مثال دی جاتی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ حنیف تھے، وہ یکسو تھے، ان میں شرک کا ذرا برابر آمیزش نہیں تھی، شائبہ تک نہ تھا، جو انبیاء میں رسولوں کا یہ کریکٹر ہوتا ہے۔ ایک شرک جو انسانوں کے اندر خفی ہے، چھپا ہوا شرک ہے، وہ چلتا رہتا ہے۔ ویسے تو عیسائی بھی اپنے آپ کو یہی کہتے ہیں کہ ہم خدائے واحد کو مانتے ہیں، بٹ اس کے اندر انہوں نے اللہ کی ذات میں شرک اس طرح ڈال دیا کہ حضرت عیسیٰ اور ہولی گھوسٹ اور اللہ تعالیٰ کو ایک ہی بنا دیا، یہ سب ایک ہی ہیں، مانتے ہیں وہ ایک ہی خدا کو ہے۔ ہم بھی مسلمان مانتے ہیں کہ خدا کا ہے، لیکن مثلاً اپنے نفس کو بھی خدا بنایا ہوا ہے، بجائے اللہ کے جب اپنے نفس کی مان لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ کی تو نہیں مانی، تو اللہ کو اللہ بھی نہیں مانا۔ اگر خدا کو خدا مانا جائے تو پھر غلط کام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ چلو کمی کوتاہی، نفسانی خواہش کے تحت جذبات سے مغلوب ہو کر جہالت میں وقتی طور پہ کوئی چیز ہو گئی، تھوڑی دیر بعد جیسے ہی احساس ہوگا انسان فوراً پلٹ آئے گا، وہ تو ہو سکتا ہے، مگر ایک آدمی پکا ہی ہو جائے، صبح و شام غیبت کرے، صبح و شام جھوٹ بولے، مسلسل رشوت لے، مسلسل غلط کام کرے، تو وہ خدا کو خدا مان ہی نہیں رہا، پھر تو اس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا، تو پھر وہ بھی مشرکین میں سے ہے۔
تو اللہ کے رسول یہ فرماتا ہے کہ بھائی مجھے تو یہ حکم ملا ہے وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ کہ تو سیدھا کر لے اپنے رخ کو اطاعت کی طرف یکسو ہو کر، اور نہ ہونا مشرکوں میں سے، ولا تدعو، اور مت پکارنا۔ دعا کا مطلب ہے اس نے پکارا، یدعو وہ پکارتا ہے، تدعو تو پکارتا ہے، پھر اس کو جب آپ پہلے نہیں بنائیں گے تو لا تدعو میں واو ختم ہو جائے گی، اور تو نہ پکار من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما لا ينفعک ولا یضرک۔ اب یہ بھی وہی والی چیز ہے، یہ اسی گریوٹی کو ایکسپلین کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ بھائی اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارے گے تو وہ تمہیں کو فائدہ یا نقصان تھوڑی دے سکتا ہے، یہ اختیار تو اللہ کے پاس ہے۔ وقتی طور پر دنیا کے اندر اسباب کے ذریعے لوگوں کے پاس ایک ٹیمپرری اختیار آ جاتا ہے، کوئی کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تھپڑ مار سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے تھپڑ مار بھی دے تو اگلے کو نقصان پہنچ جائے گا۔ کوئی فقیر بیٹھا ہے، کوئی امیر آدمی گزرتا ہے، اس کو پیسے دینا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے دے بھی دے۔ یہ تو ایک ہو سکتا والا ٹیمپرری اختیار اسباب کے ذریعے سے تو ہے۔ تو اسباب کے معاملے میں تو چلے آپ نے کسی سے مانگ لیا، کوئی ڈوب رہا تھا تو اس سے پکارا بچاؤ بچاؤ بچاؤ، اس نے اس وقت ضرور نہیں کہ یا اللہ مجھے بچا، یا اللہ مجھے بچا، ورنہ گناہ ہو جائے گا، یہ شرک ہو جائے گا۔ اگر اس کو ایک آدمی نظر آ رہا ہے جو پھول کے کنارے پر کھڑا ہے اور وہ چیخ مار کے کہتا ہے بچاؤ بچاؤ، اس کو پکارتا ہے، وہ والا پکارنا یہاں شامل نہیں ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے۔ وہاں یہاں وہ پکار شامل ہے جو اس عقیدے کے ساتھ پکاری جاتی ہے کہ ایک تو یہ کہ میری مدد کر سکتا ہے، یہ پکا عقیدہ ہو، یہ اللہ کے سوا کسی کے متعلق نہیں ہے۔ آپ ڈوب رہے ہیں، وہاں پہ بندہ کھڑا ہے، آپ اس کو کہیں بچاؤ بچاؤ، تو یہ پکا عقیدہ نہیں ہو سکتا، پکا یقین نہیں ہو سکتا کہ وہ میری مدد، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کو خود ہی سوئمنگ نہ آتی ہو سکتا ہے وہ معذور ہو سکتا ہے وہ اس کو سوئمنگ آتی بھی ہو، آپ کی مدد کرنے بھی لگے، لیکن اس کو پہلے ہارٹ اٹیک ہو جائے، وہ وہیں فوت ہو جائے۔ یہ تو اسی ہستی کے پاس یہ اختیار ہے جو فوت نہ ہو، اور جو آلریڈی فوت ہو چکے ہیں وہ تو ویسے ہی فوت ہو چکے ہیں، اور اسباب کے بغیر آپ کسی کو نہیں پکار سکتے۔ تو اگر اسباب کے بغیر پکارتے ہیں کسی کو بھی تو وہ اللہ کو چھوڑ کے پکارنا ہے، اللہ کی سوا کسی بھی پکارنا اللہ کو چھوڑ کے ہے، اللہ کے خلاف ہے، اور جس کو بھی پکاریں گے وہ کو فائدہ نہیں دے سکتی، ما لا ينفعک ولا یضرک، اور نہ ہی وہ تمہیں کوئی نقصان دے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فلاں بزرگ کو تو اللہ نے خود ہی اختیار دے دیا کہ فائدہ دے دو، اب ہم اللہ کو بھی پکارتے ہیں اور اس کو بھی پکارتے ہیں۔ جیسے پچھلی آیت میں یہ تھا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ میرے دین کے متعلق شک میں ہو تو میں تو عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر، تو وہاں پہ بھی یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے ساتھ اگر ملا کے کسی عبادت کرتے ہو تو ہاں پھر ٹھیک ہے، نہ یہاں یہ مطلب ہے کہ اللہ کے سوا بھی کوئی تمہاری مدد کر سکتا ہے، ہاں اس سے مانگ لو۔ اس کا مفہوم ہی یہ ہے، اور یہ اگلی آیت میں مزید کلیئر ہو جائے گا، بالکل کرسٹل کلیئر ہو جائے گا۔ اس کے باوجود وہ کچھ شرک کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر وہ قرآن پڑھ کے اس کو سمجھ آ کے، اگر وہ جان بوجھ کر شرک کرنا چاہتا ہے اس لیے کہ اس کی دکانداری چلتی رہے، مسجد میں لوگ آتے رہے اور واہ واہ سبحان اللہ کرتے رہے، تو بس پھر وہ اللہ تعالیٰ نے پھر قیامت کا دن تو رکھا ہے نا اس بارے میں کہ جب لوگوں کے درمیان جو اختلافات پائے جاتے ہیں سب کا وہاں فیصلہ کیا جائے گا۔ فَإِن فَعَلْتَ، بس اگر تو نے کیا، یعنی یہ مخاطب تو اللہ کے نبی کو کیا جا رہا ہے، بٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر سی بات ہے انہوں نے یہ کیوں کرنا، اس کے ذریعے مشرکین کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا رسول بھی اگر یہ کام کرے کہ اللہ کے سوا کسی کو اس طرح پکارے، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو اس صورت میں تم بے شک ہو جاؤ گے ظالموں میں سے، کیونکہ اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارنا یہ ظلم ہے، یہ شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، بہت زیادہ۔ ظلم ہوتا کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا۔ تو عبادت پکارنا صرف اور صرف خالق کا حق ہے، جب یہ کسی مخلوق کو دے دیا جائے تو پھر ہم خالق کو اس کے مقام سے ہٹا دیتے ہیں، اپنے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں، اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں، اور خدا کے حق کو بھی تلف کرتے ہیں۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ
وَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اور مت پکارو اللہ کو چھوڑ کر جو تمہیں کوئی نفع نہیں دیتے اور نقصان نہیں دیتے، بس اگر تم نے ایسا کیا تو بے شک تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اگر چھوئے تمہیں، پکڑے تمہیں اللہ، بدرن، کسی تکلیف کے ساتھ، کسی تکلیف میں، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کسی نقصان میں ڈال دے، کسی تکلیف میں ڈال دے، فلا کاشف لہو، تو کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں، اس کو کھولنے والا نہیں۔ کشف ہوتا ہے کسی چیز کا کھول دینا، ڈھکنے کو ہٹانے کے لیے آتا ہے، تو کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا، اس کو دور نہیں کر سکتا، الا ہو، سوائے اس کے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ ارادہ کرے تم سے بھلائی کا، مطلب یہ ہے کہ اگر وہ تمہارے ساتھ تکلیف کا تمہیں دینا چاہے تو کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا، اگر تمہیں وہ کوئی اچھائی دینا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ تو پھر کیسے انسان کی عقل یہ سوچ بھی سکتی ہے کہ اس کے سوا کسی اور سے مانگے، چاہے کوئی بھی ہو؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک تکلیف دی ہے اور آدمی جا کے کسی بزرگ ہستی سے مانگنا شروع کر دے، کسی فرشتے سے مانگنا، تو ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ یہ اس میں تو کرسٹل کلیئر ہے اس آیت کے اندر، اس میں تو کوئی اور مطلب اس کا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے سوا کوئی تمہاری تکلیف دور نہیں ہے۔ بیمار ہو گئے، بیماری آ گئی ہے، شدید بیماری آ گئی ہے، وہ جاؤ جی فلاں دربار میں جا کے جھاڑو دے دو تو اس سے تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ بھائی کیسے ٹھیک ہو جائے گی؟ ہاں، دوائی استعمال کرو شاید ٹھیک ہو جائے، اللہ سے دعا کرو، دعائی استعمال کرو، کیونکہ وہ اسباب کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے جب خدمت میں پیش ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم نے اپنے اونٹ کا کیا کی؟ اس نے کہا جی میں اس کو اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھو، اس کے بعد اللہ پر توکل کرو۔ تو یہ جو اونٹ کا گھٹنا باندھنا ہے، اس کا تو حکم دیا گیا ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ آپ بیمار ہیں، آپ نے اس کا علاج چاہے ایکسرسائز سے کرنا ہے، چاہے دوا سے کرنا ہے، آپریشن سے کرنا ہے، اس ڈاکٹر سے کرنا ہے، اس ڈاکٹر سے کرنا ہے، حکیم سے کرنا ہے، ایلوپیتھی سے کرنا ہے، ہومیوپیتھی، جیسے بھی علاج کرنا ہے، جو بھی آپ کو آپ کی سمجھ بوجھ کے مطابق بہتر علاج محسوس ہو رہا ہے وہ تو آپ نے کرنا ہے، اس کا تو حکم ہے۔ شفا کس سے مانگنی ہے؟ علاج کرنے کے بعد دعا کس نے مانگنی ہے کہ شفا بھی ملے؟ وہ کسی جا کے خدا کے شریک سے دعا مانگیں گے تو وہ تو تکلیف دور کر ہی نہیں سکتا، وہ تو دوائی کو اثر کرنے پہ مجبور کر ہی نہیں سکتا۔ اگر میرے سر میں درد ہے اور میں نے پیناڈول کھا لی تو اب پیناڈول اثر کیسے کرے گی؟ کوئی اجازت دے گا نا اس کو کہ وہ مجھے شفا اس کی ذریعے سے مل جائے، وہ سبب بن جائے میری شفا کا، بٹ وہ کون دے گا؟ وہ تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ جب اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، اور یہ میں ابھی آپ کو اس کو بھی ایکسپلین کرتا ہوں، اگر آپ غور کریں تو اس کے اندر تنوین نہیں آئی۔ نارملی یہ جو ناؤن ہوتا ہے نا ان میں تنوین ہوتی ہے، بٹ اس میں تنوین نہیں ہے۔ لیٹ می ایکسپلین دیٹ آلسو۔ تو اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ جب کوئی ہے ہی نہیں تو وہ بہت ہی اسٹوپیڈ اور بہت ہی ڈم اور بہت ہی مینٹلی ریٹارڈ ہوگا جو اللہ کے سوا کسی سے ایک آنے کی چیز بھی مانگے، کسی سے بیٹا مانگے، کسی سے صحت مانگے، کسی سے پیسہ مانگے، جا کے چڑھاوے چڑھائے کہ تو مجھے پیسے دے۔ نہیں، ضرور لوگوں کو کھانا کھلائیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جو کام بھی کرنا ہے صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اسباب کے ذریعے کرنا ہے۔ اگر اسباب کے بغیر کرنا ہے، دعا کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، سجدہ کرنا ہے، تو وہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر، صرف اور صرف اللہ کے سامنے۔ وَإِن يُرِدْ کا، اگر وہ ارادہ کرے، ارادہ یریدو، ارادہ کرنا، یریدو سے پھر ان آ گیا تو دال پر جزم آ گئی تو یرید کی بجائے یرد ہو گیا، وہ پھر فلو کی وجہ سے شارٹ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ارادہ کرے تم سے بخیر، کسی بھلائی کا، فلا راد لفضل، راد ہے، اب اس پہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو شد نظر آ رہی ہے، شد کا مطلب ہے دو دفعہ، رے دو دفعہ ہے، تو یہ رے دال دال سے ہے، ردہ یا ردو، لوٹانا، پلٹانا، واپس کرنا، تو رے دال دال سے اگر فائل بنائیں گے تو بنے گا رادد۔ اب راددن جو ہے یہ پھر یہاں پہ فلو کی وجہ سے
رادن ہو جاتا ہے، کیونکہ رادن پڑھنا جو ہے نا یہ بوجھ لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے زبان کو، جیسے ہم اپنی زبان میں بہت سارے الفاظ کو اسی طرح تبدیل کرتے ہیں۔ تو رادن ہے، مگر یہاں پہ رادن نہیں آیا، یہاں پہ آیا رادا۔ ایک تو یہ نصب میں چلا گیا، دوسرے یہ تنوین ختم ہو گئی ہے۔ اس چیز کو عربی میں کہا جاتا ہے لائے نفی جنس۔ لائے نفی جنس کی اگزامپل ایسے ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ کسی ہوٹل میں جا کے ٹھہرتے ہیں تو وہاں پر چیک آؤٹ ٹائم ہے 12 بجے۔ اگر چیک آؤٹ ٹائم 12 بجے ہے تو آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ اچھا جی یہ بتائیں کہ کیا ہم 12 بجے کے بعد چیک آؤٹ کر سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں نہیں، ہمارا چیک آؤٹ ٹائم 12 بجے ہے، آپ 12 بجے کے بعد چیک آؤٹ نہیں کر سکتے۔ یہ جو نہیں ہے تو یہ ایک لائٹ قسم کی نہیں ہے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ میں نے جو ہے نا وہ 11:50 یا 55 میں میں نے میٹنگ سے واپس پہنچ جاؤں گا، اور میں نیچے اتروں گا تو مجھے 12:05 12:07 ہو جائیں گے، تو وہ کہے گا خیر اس میں تو آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، نو پرابلم، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یعنی 12 بجے چیک آؤٹ ٹائم ہے، 12 بجے نہیں کر سکتے، بٹ اس نہیں کا مطلب ہے کہ 5-7 منٹ تو کوئی مطلب ہی نہیں رکھتے، تو یہ نہیں پکی والی نہیں ہے ہی نہیں، بلکہ درمیانی والی نہیں بھی نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ نے پوچھا کہ میں چیک آؤٹ 12 بجے کے بعد کر سکتا ہوں، کہ نہیں، کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں پلیز 1 بجے تک کر لو، تو وہ کہتا ہے اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ مان جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ابھی بھی جو نہیں تھی 1 بجے کے حساب سے بھی وہ بھی بس ایسے ہی درمیانی سی نہیں تھی۔ لیکن پتہ لگا آپ ہوٹل میں گئے ہوں بھائی ہم فلی بک ہیں، ہمارے پاس وہ 6 گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا ٹائم 12 بجے ہے، آپ 12 بجے سے 1 منٹ بھی لیٹ ہوئے تو آپ کو ہاف ڈے ہم چارج کر دیں گے۔ آپ کہیں بھائی 1-2 منٹ کی، انہوں نے کہا نہیں، آپ 5 منٹ پہلے ہی بے شک آ جائے، کمپنی کی پالیسی یہ ہوتی ہے نہیں، جس کو کہتے ہیں پکی نہیں۔ اسی کو عربی میں کہا جاتا ہے لائے نفی جنس، کہ ممکن ہی نہیں۔ جب آپ کہتے ہیں نا لا الہ الا ہو، تو آپ کہتے ہیں کوئی الہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ الہن نہیں آتا، الہن نہیں آتا، تنوین ختم ہو جاتی ہے، نصب میں چلا جاتا ہے۔ لا کاشف الا ہو، اس کے سوا کوئی دور کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں، یہ ایکسٹریم نفی ہوتی ہے۔ لا راد لفضلی، کوئی پلٹ ہی نہیں سکتا اس کے فضل کو، روک ہی نہیں سکتا۔ اگر اللہ ارادہ کر رہے آپ سے بھلائی کا، ساری کائنات اگر ہم خالق ہو جائے کچھ نہیں کر سکتی، کر ہی نہیں سکتی۔ آپ کو اب یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس وقت اللہ نے میرے سے بھلائی کا ارادہ کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا۔ آپ جائیں اور کھڑے ہو جائیں کسی ظالم بادشاہ کے سامنے، تو اب آپ کو پتہ نہیں ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا، تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا تو ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، تو اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا ہوا تھا، تو انہوں نے اتنی بڑی آگ جلا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر پھینک دیا، وہ آگ بجائے جلانے کے ٹھنڈی ہو گئی، کیونکہ پھر جس سے اللہ بھلائی کرنا چاہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا، جو مرضی کر لے، ممکن ہی نہیں۔ یہ ہے لائے نفی جنس، یہ سٹیٹس ہے توحید کا، اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے کا، نفع نقصان پہنچانے کا، جو پچھلی آیت میں آیا نا کہ مت بلاؤ ان لوگوں کو جو تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ تو یہاں اس کو واضح کر دیا گیا کہ کوئی بھی نفع نقصان نہیں دے سکتا اللہ کے ساتھ، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ توحید بنیاد ہے دین کی، جب یہ کمپرومائز ہو جاتی ہے تو پھر عیسائی بھی بڑے نیک لوگ ہیں، مانتے تو وہ بھی اللہ کو ایک ہے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ پہنچاتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اس فضل کو، اس بھلائی کو وہ جس کو چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، وہ هو الغفور الرحیم، اور وہ غفور و رحیم ہے۔ جب وہی مغفرت فرمائے گا، جب وہی رحم فرمائے گا، تو اسی کے دامن رحمت میں پناہ لینی چاہیے۔ کسی اور کو تلاش بھی کیوں کیا جائے، کسی اور کا سہارا کیوں ڈھونڈا جائے کہ وہ قیامت والے دن آ کے ہمیں بچا لیں گے؟ کیوں بھائی، جب اللہ تعالیٰ خود غفور ہے، خود رحیم ہے، تو کسی اور کی کہنے میں وہ معاف کر دے گا، ویسے خود سے نہیں کرے گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے پوچھتے ہیں میرے بندے میرے متعلق تو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اب یہ بندے کا کام ہے کہ اپنے رب کو پکارے،
اپنے رب کو پکارے گا، اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے میں قبول کر لوں گا. ادھر ادھر بہانے، وسیلے، سہارے، سفارشیں تلاش کرنے کی کوئی لاجک اور ضرورت رہ نہیں جاتی. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اور اگر پکڑ لے اللہ تمہیں کسی تکلیف میں تو کوئی بھی دور کرنے والا نہیں اس کے سوا، اور اگر وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ کسی بھلائی کا تو کوئی بھی لوٹانے والا نہیں، روکنے والا نہیں اس کے فضل کو. وہ نوازتا ہے اس سے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے. قل، کہہ دیجئے، یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، اے لوگو آ چکا ہے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے. فمن اہتدی، تو پھر جس نے ہدایت اختیار کی، ہدایت قبول کی، فانما یہتدی لنفسی، تو اس نے تو بس ہدایت اختیار کی اپنے نفس کے لیے. انما بھی حسر کا کلمہ ہے، وہ تو صرف اور صرف اپنے، اس نے کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان تھوڑی کیا ہے، اس نے کوئی اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی احسان تھوڑی کیا کہ اللہ میں نے ہدایت قبول کر کے آپ کی عبادت شروع کر دی، اب آپ کے اوپر میں نے کتنا کمال کیا کہ دیکھیں جی میں آپ کی عبادت کرتا ہوں. اپنا فائدہ کیا ہے، اپنی خاطر ہدایت قبول کیا ہے. جو اپنے رب کو جا کے سجدے کرتے ہیں کہ جی اللہ تم سے سجدے کیوں کراتا ہے، کئی دفعہ لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت کروانے کا اتنا شوق کیوں ہے. بس اللہ کی عبادت ہم اس لیے نہیں کرتے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ یا کوئی نفع پہنچنا ہے، ہمیں اس سے نفع پہنچے گا، ہمیں اس سے فائدہ ہوگا اگر ہم حق کو قبول کر لیں گے، اگر حق کے اوپر چلیں گے، اگر اللہ کی باتیں مانیں گے، ہمیں فائدہ ہوگا. ہو سکتا ہے ٹیمپرریلی بظاہر دیکھنے میں ایسا محسوس ہوگا ہمیں نقصان ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی سود حرام ہے، ہم نے ہدایت قبول کر لی، سود کا کام چھوڑ دیا، ہو سکتا ہے وقتی طور پہ نقصان ہو جائے، وقتی طور پہ نہ فائدہ ہو، کم فائدہ ہو جائے، محسوس ایسا ہو. مگر اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو وہ اللہ کے اوپر احسان نہیں کریں گے، اپنے اوپر ہی کریں گے. دنیا میں بھی اس کا فائدہ ملتا ہے اکثر، اور آخرت میں تو لازماً ہدایت قبول کرنے کا فائدہ ملے گا. ومن ضل فانما يضل علیہا، اور جو گمراہ ہو گیا تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے. یہ وبال جو ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے اس کے اندر، تو اس نے تو بس وہ تو گمراہ ہوتا ہے اپنے ہی خلاف. وما انا علیکم بوکیل، اور نہیں ہوں میں تمہارے اوپر وکیل، تمہارا ذمہ دار. وکیل وہ ہوتا ہے جو ذمہ لیتا ہے، جس طرح جس پر آپ بھروسہ کرتے ہیں اور آپ کے بھروسے کو وہ ذمہ داری ادا کرتا ہے، اس کو پورا کرتے ہوئے آپ کے بھروسے کو. تو یہاں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ تم ضرور مسلمان ہو جاؤ، یا اگر تم بائی چانس میری امت میں پیدا ہو گئے ہو تو میرے پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ میں تم کو ہدایت بھی ضرور ہی دلوا دوں اور تمہیں جنت میں ضرور ہی لے جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی حق پہنچانا، وہ ذمہ داری تھی، وہ آپ نے ادا کر دی. اس کے بعد وہ وکیل نہیں ہے، وہ کوئی تھانے دار نہیں ہے، وہ کوئی ایمان کے ذمہ دار نہیں ہے. وہ فیصلہ ہم نے خود اپنی ذات کے متعلق کرنا ہے، وہ ذمہ داری ہماری اپنی ہے. قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انا علیکم بوکیل. کہہ دیجئے اے لوگو آ چکا ہے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے، پس جس نے ہدایت اختیار کی تو اس نے اپنے ہی لیے ہدایت اختیار کی، اور جو گمراہ ہوا تو اس کا وبال اس پر ہی آئے گا، اور میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوں تمہارا. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب حکم دیا جا رہا ہے، تسلی دی جا رہی ہے کہ بھئی آپ پیروی کریں اس کی جو آپ کی طرف وحی کیا گیا. وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، اور صبر کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے. صبر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ صبر وہ والا نہیں ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ بس صبر کرتے رہیں، وہ اس میں شامل ہے جو اردو کا صبر ہے یا پیشنس ہے، بٹ اصل میں عربی میں جو صبر ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پرسیورنس، پرسسٹنس، ثابت قدم رہنا.
اور اردو میں اگر اس کے لیے بہتر جو لفظ ہے نا وہ ہے حوصلہ کرو. حوصلے کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے رونا پیٹنا نہیں ہے، اور حوصلے کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ہمت سے کام لینا ہے اور جد و جہد جاری رکھنی ہے. تو جب آپ وحی کی پیروی کریں گے، اور اللہ کے رسول نے جب وحی کی پیروی کی تو ظاہر ہے آزمائشیں آئیں، ہم بھی اس وحی کی جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئی ہے جب اس کی پیروی کریں گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، لوگوں کو پھر اس کی دعوت دیں گے، تو ہمارے لیے بھی اس کے نتیجے میں مشکلات آزمائشیں آنے کا امکان ہے. تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اس کے اوپر ثابت قدم رہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو حق بات کی بھی تلقین کرتے رہے اور جو پرسیورنس کی، حوصلے کی، ہمت کی بھی تلقین کرتے رہے. تو ثابت قدم رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے. اور اللہ کا فیصلہ رسولوں کے معاملے میں تو طے تھا کہ ایونچولی رسولوں کو اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے، کامیابی عطا فرماتا ہے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا، اس سے بہتر تو کوئی فیصلہ کر نہیں سکتا. تو اگر دنیا میں بعض اوقات اللہ کی حکمت کے تحت کوئی ہمیں ایسی چیز محسوس ہوتی ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے حق میں اتنی اچھی نہیں ہے، ایونچولی وہ ہمارے حق میں اچھی ہی ہوتی ہے. اور یہ چیز کہ اس چیز میں اللہ کی حکمت ہوگی، اس میں اللہ کی طرف سے کوئی بہتری ہوگی، اس میں صرف ایک چیز یاد رکھنے والی ہوتی ہے کہ یہ چیز ہوتی ہے جب دنیا ہمارے ساتھ کچھ کرتی ہے. ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک خود کام غلط کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اچھا جی اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہوگی. یہ نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر ایک آدمی سڑک پہ جا رہا تھا اور کسی نے اس کو چاقو مار دیا، تو ہم کہیں گے یار کوئی اللہ کی بہتری ہوگی، تمہیں زخم آ گیا، اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے اجر رکھے گا، تم صبر کرو گے، تمہیں کئی فائدے ہوں گے، تم جہاں جا رہے تھے ہو سکتا ہے وہاں جانے میں کوئی اور زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی کوئی حکمت ہوگی، اللہ کی بہتری ہوگی. یہ بالکل ایسے ہی ہے، یوں کہنا چاہیے. مگر اگر آپ جا رہے ہوں اور آپ خود کسی کو چاقو مار دیں اور اس کے بعد کہ اچھا جی اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہوگی، تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ آپ ایکسٹرنل واقعات کے اوپر یہ بات استعمال ہوتی ہے. حکمت کا لفظ بھی اسی سے ہے جس سے یہ کاف اور میم ہے. فیصلہ جس کا مطلب ہوتا ہے، حکمت کا مطلب بھی ایکچولی قوت فیصلہ ہوتا ہے، ایسی دانائی، سمجھ بوجھ جس کے ذریعے سے بہتر فیصلہ کیا جا سکے، اور سب سے بہتر فیصلہ کرنے والی اللہ کی ذات ہے. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور پیروی کیجئے اس چیز کی جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، اور ثابت قدم رہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یہاں سے اب اگلی صورت شروع ہو رہی ہے، سورہ ہود. یہ الف لام را سے شروع ہو رہی ہے، جیسے سورہ یونس بھی الف لام را سے شروع ہوئی تھی. تو دونوں صورتیں الف لام را سے شروع ہو رہی ہیں، اور دونوں کے اندر واقعات، انداز، سٹائل، موضوع ملتا جلتا ہے. تو یہ اس طرح قرآن شریف میں جوڑے ہوتے ہیں. اکثر صورتیں جو آگے پیچھے آ رہی ہوتی ہیں وہ جوڑے ہوتی ہیں، اور یہ تو زیادہ ہی جوڑا ہے کیونکہ ان کے سٹارٹ الف لام را سے، اپیرنٹلی صورتوں کے نام ہیں، دونوں صورتوں کا نام ایک ہی ہے. اور اس صورت کے اندر جو نبیوں کی جو ابھی یہاں پہ بات گزری ہے، اس کو ڈیٹیل میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نجات دے گا رسولوں کے ماننے والوں کو، اور جو انکار کرنے والے ہیں، رسولوں کا انکار کرنے والے، دنیا میں ان پر عذاب آ جائے گا. اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے، اور اس کے اندر ڈرانا بہت زیادہ ہے، اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا کافی اثر ہوا. اور یہ حدیث میں آتا ہے ترمذی میں کہ حضرت ابو بکر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ قد شبتا، کہ رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے، حضور کے کچھ بال ہو سکتے سفید ہو گئے ہو، اس وجہ سے کہا ہو. آپ نے فرمایا شیبتنی ہود، کہ مجھے ہود نے بوڑھا کر دیا. اور پھر اور صورتیں بھی چند واقعہ، مرسلات، سورہ نبا، تو انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، کیونکہ ان کے اندر ایک زور ہے، ڈرانے کا پہلو ہے. الف لام را، یہ الف لام را ہے، کتاب احکمت آیاتہ، یہ کتاب ہے. اپیرنٹلی اس کا مطلب قرآن ہی ہے، ویسے اس کا مطلب کتاب کا حکم بھی ہوتا ہے، شریعت بھی ہوتا ہے، کیونکہ کتابہ کا مطلب نا اس نے لکھ دیا، یہ احکام کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ کتاب ہے احکمت آیات. اب آپ دیکھیں پیچھے جو ختم ہو رہی تھی وہ حاکمین پہ ہو رہی تھی، یہاں پر بھی اسی پہ شروع ہو رہی ہے. جو حکمہ یحکم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا مضبوط ہونا.
احکمہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مضبوط کرنا. ویسے حکمہ یا حکم کا مطلب بھی مضبوط کرنا یا فیصلہ کرنا بھی ہوتا ہے. تو احکمہ بھی مضبوط کرنا ہو گیا، باب فعال ہے یہ. تو کتاب احکمت آیاتہ، یہ کتاب ہے جس کی آیتیں مضبوط کی گئی ہیں، محکم کی گئی ہیں. ثم فصلت، پھر ان کی تفصیل کی گئی. اپیرنٹلی اس سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جو قرآن جب نازل ہونا شروع ہوا تو شروع میں جو اس کی صورتیں تھیں وہ چھوٹی چھوٹی تھیں. جیسے سورہ کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اب یہ چھوٹی سی صورت ہے، مضبوط ہے، محکم ہے، اس کے اندر تفصیل نہیں ہے. پھر جو قرآن کی تعلیمات ڈیٹیل میں جو نازل ہوئیں بعد کے دور میں، مکہ میں بھی اور خاص طور سے مدینہ میں جو صورتیں آئیں وہ ڈیٹیل تھی، ان میں ان چیزوں کی تفصیل دی گئی. حکمت کا تقاضا بھی یہی تھا کیونکہ مکہ کے اندر تو فوکس ہی توحید تھا. یہ تعلیم دینا کہ سود کتنا برا ہے، سود نہیں استعمال کرنا، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، کیوں ضروری ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، کون سے اوقات ہیں. یعنی نماز کا ذکر تو ہے سورہ کوثر میں بھی ہے، لیکن جو ڈیٹیل احکامات ہیں وہ نہیں تھے کیونکہ وہاں فوکس تھا توحید کے اوپر. اور مدینہ میں جا کے پھر ان کی ڈیٹیل آئی. اور یہ ایک طریقہ کار ہے قرآن شریف کا. جیسے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں سورہ یونس کے اندر رسولوں کے واقعات آئے ہیں اور مختصر آئے ہیں. اب سورہ ہود میں انشاءاللہ وہ ڈیٹیل سے آئیں گے. تو اس سے آپ کی جو تعلیم ہے وہ بہترین طریقے سے ہوتی ہے. اس میں ایک کتاب ہے باربرا اوکلے کی، مائنڈ فار نمبرز. وہ آپ کا جو لرننگ پروسیس ہے نا اس کو ایکسپلین کرتی ہے کہ انسان سیکھتا کیسے ہے. تو انسان کے سیکھنے کا جو یا اس میں جو طریقہ وہ بتاتے ہیں، وہ طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ نے جو بھی چیز سیکھنی ہے، مشکل سے مشکل چیز، آپ اس پر کچھ وقت لگائیں، ایک سرٹن ٹائم لگائیں، پھر اس کو چھوڑ دیں، پھر اگلے دن دوبارہ لگائیں، پھر اگلے دن دوبارہ لگائیں. اور آپ کا مائنڈ جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ میں اس کو کنیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، سولوشن بھی سالو کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ چیزیں آپ کی دماغ کے اندر محفوظ ہونی شروع ہو جاتی ہیں، نیورو کنیکشن بننے شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر آہستہ 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 جب آپ کرتے رہتے ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قرآن کو باقاعدہ پڑھا کرو، چاہے تھوڑا پڑھو لیکن اس میں دوام اختیار کرو، مسلسل. یہ نہیں کہ 2-4 دن پڑھا اور پھر 2 مہینے نہ پڑھے، نہیں، تھوڑا سا بھی پڑھیں، روزانہ پڑھیں. تو وہ پھر آپ کے اندر ذہن نشین ہو جاتا ہے، اور وہ چیزیں پھر بدل بدل کے مختلف الفاظ سے، مختلف طریقوں سے، مختلف واقعات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. یہ تعلیم، تربیت، تبلیغ، دعوت کا بہترین، مفید ترین، بابرکت ترین طریقہ ہے. تفصیل کی کس نے؟ من لدن حکیم خبیر. لدن کا مطلب ہوتا ہے پاس. ایک ویسے اندہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. اندہ کا مطلب ہوتا ہے اوور آل، لدن ہوتا ہے کسی کے پاس اس وقت ہو. یہ وہ گرامیٹیکل ڈفرنس ہے. اللہ کے ہاں تو اندہ اور لدن میں ہے، دونوں ایک ہی بنتے ہیں کیونکہ اللہ کے پاس تو ہر وقت سب کچھ ہی ہوتا ہے. من لدن حکیم خبیر، حکیم اور خبیر کی جانب سے. یہ جاننے والا رب اور حکمت والا خدا ہی یہ کر سکتا تھا کہ محکم آیات نازل کرے اور پھر ان کی ایسی تفصیل کرے کہ انسان سمجھے کہ ایک کوزے میں کتنے دریا اور کتنے سمندر بند ہے. اسی نے پھر اس کی تفصیل کی. الف لام را کتاب احکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یہ الف لام را ہے، یہ کتاب ہے جس کی آیات محکم کی گئیں، پھر ان کی تفصیل کی گئی حکیم و خبیر کی جانب سے. اللہ، فوکس کیا ہے؟ ان پلس لا، لا تعبدو کہ مت عبادت کرو الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی اللہ کے سوا. یہ بیس ہے قرآن پاک کی، یہ بنیادی پیغام ہے، یہی اصل ہے. جب اللہ کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرا دیتے ہیں تو اس کے بعد یہ اصل جو ہے اگر یہ ختم ہو جاتی ہے، یہ کمپرومائز ہو جاتی ہے، پھر ساری شریعت ہی کمپرومائز ہو جاتی ہے. اننی، انا بے شک، آگے جوڑنا تھا، انی بھی ہو سکتا تھا اور بعض اوقات یہ نون لگ جاتی ہے. اننی بے شک میں، لکم منہ
اس کی طرف سے ہوں تمہارے لیے نذیر ہوں و بشیر، خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ہی کی تعلیم دی تمام عمر، اور اس کے ذریعے سے خوشخبری بھی دی، خبردار بھی کیا۔ جب آئی وہی آئی شروع ہوئی تو آپ نے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی کو، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو، ان کے سامنے اللہ کا حکم پیش کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ اندر عشیرت تک الاقربین، اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو خبردار کرو، وارن کرو۔ آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کے لوگوں کو بلایا، اس کے بعد انہوں نے نامعقول رویہ اختیار کیا۔ پھر بیسک اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہ ہے کہ آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا گیا، تو آپ نے پھر آہستہ آہستہ پوری دنیا تک اپنا پیغام پہنچایا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی وہاں جا کر گواہی دیں گے کہ انہوں نے ہمیں پیغام پہنچا دیا، اور ہمیں یہ گواہی دینی ہوگی کہ ہم نے لوگوں کو بچایا۔ اب وہ جو فریضہ ہے وہ اب امت کے ذمے آ گیا ہے، خود بھی اپنی اصلاح کریں اور لوگوں کو بھی خبردار کریں، اور لوگوں کو جو بتائیں کہ یہ ہمارے رب کا پیغام ہے، اور جس پر عمل کرے گا اس کے لیے خوشخبریاں بھی ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اس طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہی دیں۔ جس طرح وہ پیغام پہنچا گئے، اس چیز کی گواہی دیں گے، تم سے بھی مانگی جائے گی گواہی کہ اللہ کے رسول نے پیغام پہنچا دیا، اسی طرح تم بھی لوگوں تک پیغام پہنچاؤ۔